سر کیا توقع ہے مذاکرات میں سے اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ان میں سے کچھ نکل آئے تو نکل آئے، ویسے تو کچھ خاص مجھے تو نہیں سے توقع. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر جتنا بڑا سیاسی تناؤ اور کرائسس تھا اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ کبھی کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، تو اب بات شروع ہو گئی ہے، باقاعدہ طور پر لوگ بیٹھ گئے ہیں. اور یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا تھا، یعنی اگست 2024 سے، کہ جب جلسے کو آگے پیچھے کرنا تھا. السلام علیکم وعلیکم السلام ہوئی، کبھی کھڑکی کھلی کبھی بند ہوئی، لیکن ہوتے ہوتے بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اور یہ اب آپ نے آمنے سامنے بالخصوص بیٹھ گئے. انہی لفظوں میں اس چیز کو تھرڈ امپائر میں شیئر بھی کیا تھا، if I remember correctly. تو اب بات یہاں تک آ گئی کہ تمام فریق جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں. اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ اب یہ کہیں گے کہ فریق تو سارے نہیں بیٹھے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میں مذاکرات کروں گا. ویسے حکومتی کمیٹی میں محسن نقوی صاحب ہوتے تو کچھ میری زیادہ وہ نظر یہ میں ہوتا اچھا دیکھیے فریقین سارے ہی بیٹھ اس میں سارے فریق موجود ہیں. جب آپ علیم خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ اعجاز الحق صاحب جن کا نام تازہ شامل کیا گیا ہے ان کو دیکھتے ہیں، خالد مقصی صاحب کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس کو ریپرزینٹ کریں گے. چودھری صالح حسین صاحب موجود ہیں، اور علیم خان صاحب کی تو موجودگی اس بات کا اشارہ نہیں ثبوت ہے کہ ایکچولی تمام فریق اس وقت ایک جگہ پر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے کم از کم ایک دوسرے سے ابتدائی طور پر ہی سلام دعا کی ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب نے جو خوبصورت کام کیا ہے اس کی داد بھی بنتی ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا. ہوتے ہوتے اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی و دیگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل گئے کہ من تن شدم تو جاں شدی کا منظر پیش ہو واہ واہ سبحان اللہ. اچھا، ایک ایسا وحدت الوجودی منظر ہم نے دیکھا جو وحدت الشہود کے تناظر میں بھی ایک ایسا تھا، وحدت الشہود کے تناظر میں بھی ایسا یکتا تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. تو اس وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جب انہوں نے اکٹھا کر کے ایک جگہ کر دیا تو یعنی یہ طے کر دیا کہ مذاکرات کسی سے بھی کیے جائیں، چاہے نتھا سنگھ سے چاہے پریم سنگھ سے، تو بات سیم ہی رہے گی. تو لہٰذا انہوں نے پھر کہا کہ اچھا جی مذاکرات. اور جو ان سے ان الحق کے نعرے بلند ہو رہے تھے ان کا کیا بنا پھر؟ وہ ہوتے رہیں گے. ان الحق کا نعرہ یہ وحدت الوجودیوں کی طرف. جی وحدت الشہودیوں کی طرف. اچھا دیکھیے، یہ جو ان الحق کا نعرہ لگانے والے ہیں ان میں 2-3 نام بڑے ہیں. مثال کے طور پہ سپوائلرز میں ایک نام عرفان صدیقی صاحب کا ہے. عرفان صدیقی صاحب اس کھیل کا حصہ نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب شور اس لیے مچا رہے تھے کہ انہیں کہیں بٹھا دیا جائے. نہیں، اس کھیل کا حصہ انہیں زبردستی بنوایا گیا جی، تو وہ لہٰذا اگر احتیاط کے ساتھ بات جی کی جائے. انہیں بٹھا دیا. نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ ہاں، بڑی اچھی ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے، اسی سے لکھا ہوا بس وہی لکھیں گے پڑھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو وہ سپوائلر کا رول اب باہر پلے نہیں کر سکیں گے. تو باقی جو چھوٹے موٹے سپوائلر ہیں وہ شور مچاتے رہیں گے. طلال چودھری صاحب ہمارے بھائی، ہمارے دوست اور بھائی، عطا تارڑ صاحب، یہ سارے شور مچاتے رہیں گے. بیرسٹر عقیل وغیرہ سنتے رہیں گے. بیرسٹر عقیل بھی شور مچاتے رہیں گے، لیکن ان کے شور کی ویلیو ابھی کم از کم نہیں بنے گی. یہ صرف دباؤ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جناب یہ بھی چلے گا. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پی ٹی آئی، تھوڑے دن میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی بات ہوتی رہے گی، اور یہ ہونی بھی چاہیے. آخر یہ پولیٹیکل چیز ہے، یہ پولیٹیکلی ایک دوسرے پر دباؤ سیاسی باتیں تو آگے کرتے ہیں نا اپنے فکر کے مطابق. اپنی فکر کے مطابق سیاسی نعرے جاری رہتے ہیں. دیکھیے، یہ سیاسی نعرے تو جاری رہیں گے. اور پھر جو آپ نے اپنی ابتدا میں بات کہی کہ عمران خان صاحب قیادت پہ کچھ گرم بھی تھے، تو غالباً یہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں پر جو ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب بھی تھے. جی جی. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ بھی ان لوگوں میں تھے جن کی جھاڑ جھپاڑ ہو رہی تھی. وہ آئے بھی کچھ لیٹ تھے. جی. تو اس پہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے یقین دلایا تھا کہ آپ آئندہ 1 ہفتے کے اندر کمیٹی بن جائے گی. اور انہوں نے جو ٹائم دیا تھا وہ گزشتہ جمعرات کا ٹائم تھا. ٹھیک. یعنی جمعرات، اور انہوں نے کہا تھا جمعرات سے ہفتے کے درمیان کمیٹی بن جائے. اس کو سر آپ وہاں پہ کریکٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بات جو تھی گنڈاپور صاحب نے آ کے بتایا کہ میری کہیں 1.5 گھنٹہ ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ملنے سے پہلے کسی اہم جگہ پہ.
یہ ساری وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہے، اب آپ نے کھول کے ہی رکھ دی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. ٹھیک. تو انہیں پتہ تھا کہ کمیٹی بن رہی ہے اور اس میں کون کون ہوگا، اور اب کچھ لوگ اس کے سپروائزر بھی ہوں گے، وہ اس کمیٹی کو سپروائز بھی کریں گے، اور وہ وزیر اعظم نہیں ہے. اچھا، وہ وزیر داخلہ ہے وہ وزیر داخلہ بھی نہیں ہے. یا وہ وزیر ہی نہیں ہے؟ ہاں وہ وزیر ہی نہیں. وہ وزیر ہی نہیں ہے. ٹھیک. بغیر عہدے کے ہیں.